حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ دائمی بہشت چند روز کے عمل کرنے سے حاصل نہیں ہوگی بلکہ اچھی نیت سے حاصل ہوگی۔ کسی نے پوچھا کہ جنت میں جانے کے لیے بہترین نیت کیا کرنی چاہیے، تو فرمایا کہ ہر وقت نیک عمل کرنے کی نیت اپنے دل میں موجود رکھے، عمل سرزد ہو یا نہ ہو کوشش کرتا رہے اور اس کو مرتے دم تک جاری رکھے۔ نیت کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، نبی رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن ان کی نیتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اچھا، اس کے فائدہ میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں انسان کو دائمی بہشت چند روز کے عمل سے حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میں چند اچھے عمل کر لوں تو مجھے جنت مل جائے گی، تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ دائمی بہشت چند روز کے عمل کرنے سے حاصل نہیں ہوگی بلکہ اچھی نیت سے حاصل ہوگی، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کو آسان بات میں یہ سمجھ لیں، کسی نے پوچھا کہ جنت میں جانے کے لیے بہترین نیت کیا کرنی چاہیے، تو فرمایا کہ ہر وقت نیک عمل کرنے کی نیت اپنے دل میں موجود رکھے، عمل سرزد ہو یا نہ ہو کوشش کرتا رہے اور اس کو آخر تک یعنی مرتے دم تک جاری رکھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ نیک نیتی، حقیقت نیت۔ جب تک تین حالتیں درپیش نہ ہوں، انسان سے حرکت سرزد نہ ہو۔ اچھا، نمبر 1 علم، نمبر 2 ارادہ، نمبر 3 قدرت۔ یعنی جب تک وہ کھانا نہیں دیکھے گا کھائے گا نہیں، لیکن اس کی خواہش نہیں ہے تب بھی نہیں کھائے گا۔ لیکن خواہش ہے، ہاتھ ایسا نہیں ہے، مفلوج ہے، ہاتھ سے کھا نہیں سکتا تو حرکت نہ کر سکے گا تو کیسے کھائے گا؟ تو یہ تین حالتیں سب حرکات کو درپیش ہیں، لیکن حرکت قدرت کی تابع ہے اور قدرت ارادے کی تابع ہے، کیونکہ ارادہ ہی قدرت کو کام میں لگاتا ہے اور خواہش علم کی تابع نہیں، کیونکہ آدمی بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے لیکن ان کو نہیں چاہتا کہ بغیر علم کے جاننا دشوار ہے۔ جس چیز کو جانتا ہی نہیں اس کو کس طرح چاہے گا؟ ان تینوں چیزوں میں سے خواہش کا نام نیت ہے، سمجھ لیں۔ قدرت و علم کو نیت نہیں کہتے، قدرت اور علم کو نیت نہیں کہتے۔ خواہش آدمی کو کسی کام پر آمادہ کرتی ہے اور کام میں لگا دیتی ہے، اس کو غرض اور مقصد یعنی نیت کہتے ہیں۔ ایک مثال، کوئی شخص بیٹھا ہے، ایک شیر نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اب اس وقت اس کی غرض اور ارادہ ایک ہو گیا، یعنی بھاگ جانا، جان کو بچانے کے لیے بھاگ جانا۔ اب غرض اور ارادہ جب ایک ہو گیا تو پھر یہ ثابت ہو گیا نیت ایک ہو گئی۔ اور کبھی غرض علیحدہ ہوتی ہے، ارادہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جی، ایک شخص آیا آپ سے، اس نے کچھ مانگا ہے 2 روپے 10 روپے، تو آپ نے کہا میں اس کو دے بھی دوں مجھے فرق نہیں پڑتا، نہ بھی دوں تو فرق نہیں پڑتا، تو دے دیتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، وہ آپ سے اتنی رقم طلب کرتا ہے جو آپ کے پاس دینے کے قابل نہیں ہے، دے نہیں سکتے، لیکن آپ اس کو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ ارادہ اور غرض فرق آ جاتا ہے۔ تو لہذا نیت کے مسئلہ پر ہمیشہ خیر کی نیت رکھیں،
مولا تعالی ہم سب کو اچھی اچھی نیت کے ساتھ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور یہی کامل عمل خیر ہے۔ کیا ہے؟ کامل عمل خیر ہے کہ نیت بندہ اچھی، نیک اور صالح کرے۔ اب انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان کریں گے، اور کون عمر؟ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سکر، اس خدا داست دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، یہ کچھ واسطوں کے ساتھ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا واسطہ مل جاتا ہے، اور ایک ہی باپ کی اولاد میں سے آپ ہیں۔ آپ عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے بڑے ہو کر کشتی، فن سپاہ گری اور خطابت میں خوب مہارت حاصل کی۔ آپ اسلام سے قبل قریش کے لیے سفیر کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ آپ عدل و انصاف اور دیانتداری کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں بھی اور قبائل عرب میں جھگڑوں کے ثالث مقرر ہوتے تھے۔ آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا، دور دراز کے علاقوں کے سفر کیے، جس کی بدولت تجربہ اور دور بینی میں خوب آپ کے اضافہ ہوا کہ آپ مراد رسول اللہ ہیں۔ اور آپ کے اسلام لانے سے 2 دن قبل، کتنے دن؟ 2 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بے ابی جہل ابن ہشام او بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کا جو ہے نا جھنڈا وہ بلند فرما دے، اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اور پھر کس مقام پر آپ کو مقام ملا، کیا شان پائی آپ نے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔